Scientific reflection from the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سورہ فاتحہ قرآن کی روح ہے اور اس کی تفسیر میں بے شمار علمی، روحانی اور عقلی نکات پوشیدہ ہیں۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر اور اس میں موجود سائنسی اصولوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس ہمیں کیا کہتے ہیں۔ آج میں قرآن کریم کی پہلی اور سب سے جامع سورہ فاتحہ کا ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے لائی ہوں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عقل و سائنس کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ سورہ نہ صرف روحانیت کا خزانہ ہے بلکہ سائنس کے کچھ اہم اصول بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آئیں قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں بھی اور اس کی روشنی میں سائنس اور دنیا دونوں کو دیکھنا سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں توحید کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ کائنات کا ہر عمل اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اگر سائنٹیفکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہر فزیکل سسٹم میں ایک آرگن یا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں کائنات کی ربوبیت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ ہی تمام مخلوقات کا خالق اور پروردگار ہے۔ سائنٹیفکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کائنات کی ترتیب، فائن ٹیوننگ اور نیچرل لاز ایک رب کے وجود کی دلیل دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور ان دونوں میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، رحم و عفو اور نوازش۔ اگر سائنٹیفکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فطرت کے قوانین زندگی کی بقا کے لیے انتہائی مہربان طریقے سے متوازن ہے، جیسا کہ ارتھ ٹلٹ ہے، ڈسٹنس فرام سن، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت میں عدل کے تصور کو قائم کیا گیا ہے، ہر عمل کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو قانون علت اور معلول ہے، یعنی کاز اینڈ افیکٹ اسی اصول پر قائم ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اور کسی چیز پر انحصار کی بات کی گئی ہے، صرف ایک ہی مرکز ہے اور وہ ہے اللہ۔ سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمام توانائی کا ماخذ سینٹر ایک مرکزی قوت کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ یونیفائڈ فیلڈ تھیوری جیسے تصورات ہمیں سائنس میں مل جاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب اس آیت میں ہدایت کی بات کی جا رہی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کی طلب کو ہدایت کہتے ہیں۔ سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ریسرچ، تجربات اور علم کا مقصد بھی درست راستہ تلاش کرنا ہے، ٹرو پیتھ فار سولوشن۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے۔ معاشرتی اور فکری ہدایت، سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو سائنسی ترقی تبھی کارآمد ہے جب اخلاقی سمت بھی درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے مگر سائنس کے لیے روشنی ضرور ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات کی یہ سورت دل کو بھی روشن کرتی ہے اور دماغ کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو اگر ہم ڈیٹیل کی طرف دیکھیں تو ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے بھی، اور اس کی روشنی میں سائنس اور دنیا دونوں کو دیکھنا سیکھیں گے کہ آیا کہ یہ سب کچھ ہے کیا۔ چلیں تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا آغاز رحمت سے ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر نظام میں ایک آرگن پوائنٹ ہوتا ہے۔ کیا یہ بسم اللہ اسی آرگن کی روحانی تعبیر نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی ہر جہاں کا رب ہے۔
کائنات کی ترتیب، قوانین فطرت، زندگی کا توازن، سب کچھ ایک رب کی ربوبیت کا بتا دیتی ہیں۔ فزکس ہو یا بایولوجی ہو، ہر جگہ نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی ہے جزا کے دن کا مالک۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی سائنس ہے، ہر عمل کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، جیسے کہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو مرکز انحصار کی طرف لوٹاتی ہے، جیسے سائنس ہر چیز کو مرکز کی طرف لے جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جس طرح سائنس میں ہم سلوشن یا کریکٹ پیتھ تلاش کرتے ہیں، قرآن ہمیں زندگی کے ہر میدان میں صراط مستقیم سکھاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا، یعنی کامیاب لوگوں کا راستہ۔ کامیابی صرف علم نہیں ہے، ہدایت کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے، سیدھا راستہ، ٹروتھ پیتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی، جس کی طرف ہمیں اللہ اور سائنس دونوں ہی بلا رہی ہے۔ تو بیسیکلی سائنس نے قرآن سے بہت 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 ساری چیزیں عکس کی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہم نہیں ڈھونڈ سکے۔ تو ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا ہے، اس چیز کو سائنس بھی مانتی ہے۔ تو یہ جو پوری سورہ فاتحہ ہے، اس میں سے 7 پوائنٹس جو کہ سائنٹیفکلی اپروول ہم نے نکالے، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ہر چیز کا آغاز ایک خالق ہے، ٹھیک ہے، یونٹی آف آرگن، اور بگ بینگ بھی ایک آغاز کو مانتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری اسی چیز پر مبنی ہے۔ دوسرا ہے کاز اینڈ افیکٹ، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جزا اور سزا کا اصول اسی پر منحصر ہے۔ تھرڈ ہے آرڈر اینڈ ہارمنی، اللہ کا ربوبیت، نظام کائنات کی ترتیب پر دلالت کرنا۔ فورتھ ہے آرتھوپک پرنسپل، یعنی کائنات ایسے ہے جیسے کسی نے انسان کی فائن ٹیونڈ کے لیے ڈیزائن کی ہو، یہ اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور جو ہے ایک قانون نیڈ فار گائیڈنس ہے، جس طرح کے کہہ لینا سائنٹسٹ گائیڈ بنا کر جو ہے ہائپوتھیسس حاصل کرتے ہیں، انسان کو بھی روحانی اور اخلاقی رہنمائی چاہیے۔ اور ایک کلاس جو ہمیں اصول اور پوائنٹ اس میں سے ملتا ہے وہ ہے سینٹرل کنٹرول، ٹھیک ہے۔ فزکس میں بھی جو ہے سینٹرل فورس ماڈل جیسے گریوٹی ہے، وہی تصور توحید میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس اپنی زبان کو جو استعمال کرتے ہوئے، سائنسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جن فورسز کو آج اجاگر کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی سال پہلے کر چکا ہے، لیکن ہمیں اکارڈنگ ٹو سائنس قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، یا سائنس کو اکارڈنگ ٹو قرآن دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس جرنی میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔